ماننے کی کوشش کرو. اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کی بات چلی تھی. وسیلہ کیا ہے؟ دور جتنا آپ جائیں گے اس کے لیے وسیلہ چاہیے, جتنا قریب جائیں گے اس کے لیے وسیلہ نہیں. دلی دور ہے ٹرین کا, سعودیہ دور ہے پلین کا وسیلہ لینا پڑے گا. لیکن یہ مسجد جو آپ کے گھر کے قریب ہے, آپ کی اس اسٹیج کے قریب ہے, اب میں آپ سے یہ کہوں کہ یار مجھے مسجد میں نماز پڑھنے جانا, آپ کہیں گے چلیے, میں کہوں گا ہیلی کاپٹر لے کے آؤ, وسیلہ چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے, یہ تو مولانا جرجیز کا ایک پرزہ ڈھیلا ہے, ان کو یو پی کے ہیں نا, تو یو پی میں تو دو ہی پاگل خانے ہیں, ایک آگرہ میں ایک بریلی میں. تم دونوں جگہ میرے یہاں سے قریب ہے, تو یا تو یہ کہو کہ ان کا آگرہ میں علاج کراؤ یا بریلی میں علاج کراؤ. ارے مسجد قریب ہے مولانا جرجیز صاحب, آپ یہاں جائیں گے, اس مسجد کے لیے آپ ہیلی کاپٹر مانگ رہے ہیں؟ ارے پیدل چلیے نا. پتا چلا کہ قریب کے لیے وسیلہ نہیں لیا جاتا, وسیلہ دور کے لیے لیا جاتا ہے. اب یہ فیصلہ تو آپ خود کرو کہ اللہ دور ہے یا اللہ قریب ہے. اگر اللہ دور ہے تو وسیلہ لو, اور اگر اللہ قریب ہو تو اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے تمہیں مسجد میں یا مسجد میں جانے کے لیے آپ کو وسیلے کی ضرورت نہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ دور ہے یا اللہ قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے حبیب, اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر, میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, تو ان کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب, میں ان کے بالکل قریب ہوں. اللہ نے کہا فَإِنِّي قریب, میں قریب ہوں, قریب. اور ایک جگہ کہا میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں ان کی رگے دل شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں. پتہ نہیں چلتا اس میں آواز ہے کہ اس میں آواز ہے, میں اس کی شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں. دیکھیے اللہ کہہ رہا میں شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں. جتنے دور تم جاتے ہو نا, اجمیر اور حاجی علی کو بہت دور ہو گئی, اللہ شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اب آپ یہ بتاؤ قریب کے لیے وسیلہ لینا پڑے گا, جو قریب ہو اس کے لیے وسیلہ چاہیے. آپ وسیلہ لو لیکن دور کے لیے وسیلہ لو. اللہ تو قریب ہے, اللہ تو قریب ہے, یہ وسیلہ آپ کا رونگ ہے, غلط ہے. دیکھیے یہ مائک ہے نا, یہ وسیلہ ہے آواز کو دور تک پہنچانے کا. اب کوئی کہے مولانا جرجیز صاحب یہ مائک کیوں لگائے ہو, تو میں یہی کہوں گا کہ دور تک آواز جائے. اچھا اتنے لوگوں میں تمہاری آواز بغیر مائک کے وسیلے کے نہیں جا سکتی ہے, تو اللہ تک بغیر وسیلے کے کیسے چلی جاتی؟ کہہ سکتا ہے نا. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری زبان کمزور ہے, اتنی دور میری آواز نہیں جا سکتی, اور اتنی دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کان کمزور ہیں, وہ میری آواز اتنی دور سے نہیں سن سکتے. کان بھی کمزور, زبان بھی کمزور. جب دونوں چیزیں کمزور ہوں تو پاور کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا. ہماری زبان تو کمزور ہے جو اس تک آواز نہیں پہنچ سکتی, لیکن اس کے کان کمزور نہیں ہے کہ وہ ہماری آواز نہ سن سکے. ہمارا عقیدہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اس سے بیٹا بیٹی مانگتے, چاہے کتنا چپکے سے مانگو. جیسے ابھی ایک دعا مانگنے جاؤ, میں نے کیا مانگا آپ نے سنا, لیکن میرے رب نے سن لیا, میرے رب نے سن لیا. کیوں؟ آپ کے کان کمزور ہیں, میری آواز نہیں سن سکتے, میری زبان کمزور ہے, میں آپ کو نہیں سنا سکتا. لیکن جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو عقیدہ یہ ہوتا ہے اے اللہ میری زبان کمزور ہے لیکن تیرے کان کمزور نہیں ہے. تو کالی رات میں, کالے جنگل میں, کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چیونٹی کی چال کو اور اس کی آہٹ کو, اس کے پیر کے رکھنے کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. تو میرے بھائیوں, جو پیر چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو سن لے وہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن سکتا؟ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ مائک ہے دور تک آواز پہنچانے کا, تو اس سے آپ دور تک آواز پہنچائیں گے, یہی تو وسیلہ ہے نا, دور تک. اب کوئی آدمی کا یار یہ وسیلہ ہے, وسیلہ بس وسیلہ کہ, اور اس کو آنکھ میں لگا کر دیکھیں تو اس کو دکھے گا نہیں دکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وسیلہ جو ہے وہ آواز کا ہے دور تک پہنچانے کا, تم اس وسیلے کا غلط استعمال کر رہے ہو, آنکھ میں لگا رہے ہو. اگر آپ کو آنکھ کی آپ کی کمزور ہے تو چشمہ لگا کر دیکھو, وہ آنکھ کا وسیلہ ہے, آپ چشمہ لگائیں. اب کوئی چشمے کو منہ میں لگا کے کہے ہیلو ہیلو تو آواز نہیں جائے گی. مائک میں لگا کر دیکھے تو اس کو جو دکھ رہا وہ بھی نہیں دکھے گا. کیوں؟ یہ وسیلہ نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تک پہنچنا ہے تو نماز, روزہ, حج, زکات, اعمال صالحہ
یہ وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا اور اللہ تک پہنچنے کا. خواجہ، پیر، اجمیر، بدایوں، حاجی علی، لوٹا بابا، سوٹا بابا، ڈنڈا بابا، مٹکا بابا، بھولا بابا، یہ وسیلہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا. یہ نام تم نے رکھے، تم نے، ہم نے نہیں رکھے. کوئی آدمی برا نہ مانے، کوئی آدمی برا نہ مانے، اس لیے کہ یہ نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں. تمہارے بنارس میں ایک بابا کا نام ہے ننگا بابا. یہ نام تم نے رکھا ہے، تم نے، ہم نے نہیں رکھا ہے. ہم نے نہیں. بریلی کے اندر چلے جاؤ، بابا کا نام ہے کتا بابا. 2 سال پڑھا ہوں، 2 سال بریلی کے اندر. بریلی کے اندر ایک بابا کا نام ہے کتا بابا. یہ تم نے رکھا، ہم نے نہیں. اس لیے گالی دینا تو ان کو دینا جنہوں نے یہ نام رکھے ہیں. ہمیں نہیں پڑے گی. لاکھ گالی تو ہمیں پڑے گی نہیں، انہی پہ پڑے گی جنہوں نے نام رکھے ہیں. جو مستحق ہوگا اس کا ہم بری ذمہ. ہم تو وہ نام لے رہے ہیں جو لکھے ہوئے دیکھے ہیں. ہم تو وہ نام لے رہے ہیں جو تم نے لگا رکھے ہیں. پاکستان میں گیا، وہاں ایک بابا کا نام میں نے دیکھا، بابا کا نام دیکھا میں نے، کیا، کھوٹا. کھوٹا، کھوٹا بابا. اب بتاؤ، بابا بھی کھوٹا ہو سکتا ہے؟ بنگلور میں گیا، لوگ مجھے دکھانے گئے، وہاں کے نوجوان لوگ، بنگلور میں دیکھا جنگلی بابا. یہ نام تم نے رکھے ہیں. آپ کے بمبئی میں ایک بابا کا نام ہے حاجی ملنگ. یہ ملنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ملنگ کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں نام تک تو معلوم نہیں ان کے نام کا. ملنگ، پلنگ، یہ سب نام رکھے ہو. گھوڑا، مٹکا، یہ سب نام تم نے رکھے ہو. ہمارے اٹاوا میں آ جاؤ، ایک بابا کا نام ہے گلہری بابا. یہ گلہری کبوتر کیا ہے؟ یہ سب یہ تم نے رکھے ہیں. ہم سے کہتے ہو یہ توہین کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، بزرگوں کی جتنی توہین تم نے کی ہے، تم نے، اللہ کی قسم ہم بری ذمہ ہے. اہل حدیثوں سے زیادہ بزرگوں کا ادب، بزرگوں کا احترام کرنے والی قوم، برادری، مسلک، مکتب فکر کوئی نہیں ہے. ہم جب بھی کسی بابا کا نام لیتے ہیں تو ساتھ اس کے رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں. حاجی علی رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ہم ان کے لیے بھی نام لینے کے بعد دعا بھی کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر. یہ سب بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ہم نے ان کا جب بھی نام لیا، میرے بھائیو، ادب سے لیا. تم نے جب بھی نام لیا تو کھوٹا بابا، ڈنڈا بابا، مٹکا بابا، جنگلی بابا، پتنگ بابا، ملنگ بابا، تم نے جب بھی نام لیے تو، اور تم اپنے آپ کو صفائی پیش کر رہے ہو کہ ہم بزرگ ادب کرنے والے ہیں. تم سے زیادہ بزرگوں کی توہین کرنے والا اس کائنات کی نظروں نے نہیں دیکھا ہے، اس چشمے فلک نے نہیں دیکھا ہے، زمین اور آسمان کی نظروں نے نہیں دیکھا ہے، جتنا تم مذاق اڑاتے ہو اپنے باباؤں کا.